جامعہ کے عظیم طالب علموں، میں دارالعلوم اور صاحبزادہ قمر الحق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے مجھے آپ سے ملاقات کا آج یہ موقع حاصل ہوا۔ یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی لیکچر نہیں ہوگا، بلکہ ہم ایک گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو میں ہم مل کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور اس ایشو کو اس تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کے لیے زندگی میں کون سے سوالات اہم ہیں اور ان سوالات کے کیسے جواب دیے جا سکتے ہیں، اور ان جوابات میں فیتھ کا یا ریلیجن کا کیا حصہ ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ فیتھ اور ریلیجن کا یہ حصہ ہے، تو پھر فیتھ اور ریلیجن کی ایک خاص اہمیت بن جاتی ہے، اور اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہماری جو معاصر دینی فکر ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ زندگی کے متعلق 4 بنیادی سوالات ہیں۔ 2 سوالات وہ آئیڈینٹی سے متعلق ہیں، اور 2 سوالات جو ہیں وہ پروسیجر سے متعلق ہیں۔ جو سوالات پروسیجر سے متعلق ہیں وہ ہیں what and how، اور ان سوالات کا جواب ضروری نہیں کہ ہمیں مذہبی فکر سے ملے۔ ان سوالات کا جواب ہمیں انسٹیٹیوشنز آف ماڈرنٹی سے ملتا ہے۔ یہ انسٹیٹیوشنز آف ماڈرنٹی 3 ہیں: سائنس اور ٹیکنالوجی، اکنامکس اور پولیٹکس۔ جبکہ اسی طرح کے 2 سوال جو ہیں ان کا تعلق وائی یعنی آئیڈینٹی کے اینڈ ہو سے ہے، کہ یہ کیوں ہے اور میں کیا ہوں۔ ان کا جواب ہمیں ان انسٹیٹیوشنز آف ماڈرنٹی سے نہیں ملتا، بلکہ ان کا جواب ہمیں فیتھ سے ملتا ہے، ریلیجن سے ملتا ہے، دین سے ملتا ہے۔ 1960 کی دہائی غیر مذہبیت، سیکولرزم اور لادینیت کے عروج کی دہائی تھی، اور 1960 میں یہ غالباً 1961 کی بات ہے، ٹائم میگزین یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک آرٹیکل چھپا، اس کا ٹائٹل تھا "Is God Dead?" اس آرٹیکل میں، اس ٹائم میگزین کے اندر جو آرٹیکل تھا، اس آرٹیکل کا مین تھیم یہ تھا کہ ماڈرن لائف میں فیتھ کی یا ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ نٹشے کا ایک تھیسس ہے جس میں وہ یہ بات کرتا ہے، اور نٹشے یہ کہتا ہے کہ ہم نے مذہب کے نام پہ 200-300 سال تک، ایکچولی یہ نٹشے جرمن فلسفر ہے جو جرمنی اور یورپ کے حوالے سے بات کرتا ہے، تو وہ یورپ کے حوالے سے یہ بات کرتا ہے کہ ہم نے 200-300 سال یورپ میں دین کے نام پہ اتنی لڑائیاں کی ہیں، اتنا ایک دوسرے کو مارا ہے، اور اتنا خون بہایا ہے کہ ہم نے اس خون کے اندر نعوذ باللہ من ذالک خدا کو ڈبو دیا ہے۔ تو یہ گویا کہ 1960s میں یہ ایک ٹائم میگزین میں جو آرٹیکل ہے یہ ایک سمبولک ہے، لیکن اسی دوران ایک اوورآل جو ریلیجس فکر تھی وہ یہ تھی کہ دی نیو فینومینا آف دا ورلڈ از سیکولرزم، اور اربنائزیشن ہے اور انڈسٹریلائزیشن ہے، اور اس میں فیتھ کا کوئی رول نہیں ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو ٹرمینالوجی استعمال کی وہ تھی ڈیمائس آف ریلیجن، اور اس بات کو ایک کتاب کی صورت میں ایک بہت بڑے امریکن پروفیسر جو کہ بیسیکلی ڈیوینٹی کے پروفیسر ہیں، ہاروی کوکس، پروفیسر ہاروی کوکس نے اس کو ایک کتاب میں لکھا، اور کتاب کا نام لکھا دی سیکولر سٹی۔ تو دی سیکولر سٹی میں انہوں نے اسی تھیسس کو پروموٹ کیا کہ کیا تھیولوجی اور ریلیجوسٹی کی آج کے ماڈرن دور میں ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ
आगे बढ़ता रहा, डिस्कोर्स चलता रहा, डायलॉग होता रहा, और इसी प्रोफेसर ने 1981 में एक और किताब लिखी। उस किताब का टाइटल है द रिलीजन इन द सेकुलर सिटी। और उस किताब में उन्होंने ये तस्लीम किया कि हमने 1960s में जो ये डिक्लेयर किया था कि मॉडर्न फिनोमेना जिंदगी का ये है कि जिसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं है, ये हमारा डिक्लेरेशन गलत था। हमने प्री मेच्योर रिलीजन के डिमाइस का ऐलान कर दिया। रिलीजन एक वेरी इफेक्टिव टूल है, और ये टूल आज भी दुनिया के अंदर बहुत मौसर तरीके से मौजूद है। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो जो 1960s में हम कहते थे हम उसको वापस लेते हैं, और उसी बना पर उन्होंने अपनी ये दूसरी किताब लिखी जिसका टाइटल है रिलीजन इन द सेकुलर सिटी। और इसमें कहा कि रिलीजियोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द पब्लिक स्क्वायर। ये पब्लिक स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आपको मॉडर्न पॉलिटिक्स में भी मिलेगा, मॉडर्न थियोलॉजी में भी मिलेगा, और मॉडर्न पॉलिटिक्स में भी मिलेगा। आप जानते हैं कि जितने बड़े बड़े शहर होते हैं, उन शहरों में एक सेंटर ऐसा होता है, एक मरकज ऐसा होता है जो उस शहर का नर्व्स, यानी बेसिकली उस शहर के नर्व को कंट्रोल करते हैं। जैसे पाकिस्तान में अमूमन सदर बाजार हैं, तो सदर बाजार उस शहर का मरकज और महवर है, या इस्लामाबाद में जैसे ब्लू एरिया कह दिया जाता। तो यूरोप के बड़े बड़े जितने भी शहर हैं, उन शहरों के अंदर भी एक मरकजी जगह है जिसको पब्लिक स्क्वायर या इस किस्म का नाम दिया जाता है। तो उसी सिंबॉलिकली उसी को इस्तेमाल करते हुए ये कहा जाता है कि द रोल ऑफ रिलीजन इन द पब्लिक स्क्वायर। तो अमूमन जो सेकुलर फिक्र है उसमें यह कि जी फेथ का कोई रोल नहीं है पब्लिक स्क्वायर में, और उसी फिक्र की वजह से या इसी सोच की वजह से बहुत सारे नए थीसिस जो है वो डेवलप हुए। इसमें इवन जो लॉ के थीसिस हैं जिसमें पॉजिटिविज्म है, पॉजिटिविज्म के अंदर भी दो थ्योरीज हैं, एक मॉरल थ्योरी है और एक एंटी मॉरल थ्योरी। तो अब ये बाय हुक और बाय क्रुक या जिस तरह भी हुआ कि हालात ने ये साबित कर दिया कि पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिकन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म को फॉलो करती हो या वो यूरोपियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म को फॉलो करती हो, ये एक तयशुदा हकीकत है कि दुनिया के मामलात में रिलीजन का बहुत अहम रोल है। जब हमने ये तस्लीम कर लिया कि पब्लिक स्क्वायर में रिलीजन का बहुत अहम रोल है, तो फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा रिलीजन। तो इसका जवाब ये है कि कोई एक रिलीजन नहीं है, बल्कि बहुत सारे रिलीजन हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम मुसलमान मुल्कों को देखें, तो मुसलमान मुल्कों के अंदर और इस वक्त जो डोमिनेटिंग तहजीबें हैं उनके अंदर हमें 3-4 बड़े मज़ाहिब जो हैं उनका रोल मिलेगा। यूरोप के अंदर आपको 3 बड़े मज़ाहिब जो हैं वो नजर आएंगे, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, इस्लाम है। मुसलमान माशरों के अंदर डोमिनेटिंग तो मुसलमान ही है, इस्लाम डोमिनेटिंग फेथ है, जबकि इसके अलावा दूसरे मज़ाहिब जैसे क्रिश्चियनिटी मौजूद है, जुडाइज्म मौजूद है। जबकि जो एशियन सोसाइटीज हैं जिसमें जापान है, चाइना है, वहाँ पे हमें बुद्धिज्म की मुख्तलिफ सूरतें नजर आती हैं। जबकि हमारे पड़ोस में इंडिया में हमें इस्लाम क्रिश्चियनिटी के साथ साथ एक डोमिनेटिंग फेथ के तौर पे हिंदुइज्म जो है, हिंदुइज्म की मुख्तलिफ सूरतें और हिंदुइज्म के मुख्तलिफ मज़ाहिब नजर आएंगी। तो ये मैंने आपके सामने एक ग्लोबल पिक्चर रखी, जिस ग्लोबल पिक्चर के अंदर हमने इस बात को डिस्कस करना है। और बात यह है कि जब ग्लोबली दुनिया के अंदर तमाम बड़े मज़ाहिब की अहमियत को तस्लीम किया जा रहा है, तो उसमें इस्लाम की अहमियत जो है उसको किसी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्लाम इस वक्त दुनिया भर के मज़ाहब में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है। और इस्लाम के फैलाव का जो मरकज और महवर है वो इस वक्त मुसलमान सोसाइटीज नहीं है, बल्कि इस वक्त गैर मुस्लिम सोसाइटीज हैं, यूरोपियन सोसाइटीज हैं और अमेरिकन सोसाइटी है, कैनेडियन सोसाइटी है। इसलिए इस्लाम वहाँ एक बहुत
متحرک اور ایک بہت ہی افیکٹ فیتھ کے طور پہ جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ اسلام کی ایک اور خوبی ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ اسلام فاتحین کو فتح کرتا ہے۔ آپ لوگ سقوط بغداد سے آگاہ ہیں۔ سقوط بغداد کے موقع پر بغداد میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ مسلمان انتہائی کمزور تھے، اور تتاری اگر کسی مسلمان کو یہ کہتے، اور مسلمان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور تتاری خالی ہو تو ہاتھ ہوتا، تو اس کو کہتے کہ تم یہاں ٹھہرو، میں اپنے گھر سے تلوار لے کے آتا ہوں اور پھر میں اس تلوار کے ذریعے تمہیں قتل کروں گا۔ تو مسلمانوں کی تہذیب ختم ہوئی، مسلمانوں کے جو ہے وہ ادارے ختم ہوئے، مسلمانوں کی کتابیں ختم ہوئیں، اور اسلامی تہذیب و تمدن جو ہے وہ تقریباً اختتام کے قریب پہنچ گئی۔ اور کوئی بھی شخص اس وقت یہ امیجن نہیں کر سکتا تھا، تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے بعد مسلمان ری ایمرج ہوں گے۔ لیکن انہی تتاریوں نے جنہوں نے سقوط بغداد کے موقع پر اسلامی تہذیب کی اینٹ سے اینٹ مجا دی تھی، ان کو اسلامی تہذیب نے فتح کر لیا۔ یعنی کہ اسلامی تہذیب کے اندر یہ خوبی موجود ہے کہ وہ فاتحین کو فتح کر لیتی ہے۔ آج مسلمان معاشروں کو اور مسلمان ملکوں کو، یا جس کو ہم عمومی طور پہ اپنی گفتگو میں اسلامک ورلڈ کہتے ہیں، اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کی فیصلہ سازی میں، اکانومی میں، دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اور دنیا کے دوسرے جو بڑے مسائل ہیں اس میں، سوائے یہ کہ پیٹرول کے معاملات میں ہمارا عمل دخل ہے، باقی کسی چیز میں ہمارا عمل دخل نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جو اسلام یورپ کے اندر پہنچا اور یورپ کے لوگوں نے ٹھنڈے دل سے اسلام کو دیکھنا شروع کیا، تو اسلام جو ہے وہ اس وقت یورپ کے اندر ایک فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن کے طور پہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ اسلام کی ایک خوبی ہے، یہ خوبی دوسرے مذاہب سے اسلام کو متمیز کرتی ہے۔ لیکن اسلام کیا ہے، اسلام کو کیسے سمجھنا ہے، اور اسلام کو کیسے آگے لے کر بڑھنا ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ جو کنگ چارلس ہیں برطانیہ کے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو کوئی شخص بھی اسلام کو مسلمانوں کے رویے سے پڑھنا چاہے یا مستشرقین کی کتابوں سے پڑھنا چاہے، تو دونوں صورتوں میں اس کو صحیح اسلام نظر نہیں آئے گا۔ اور یہیں سے ہی میں ان چیلنجز اور اپرچونٹیز کی بات کرنا چاہتا ہوں جو اسلام کے حوالے سے اس وقت ہیں۔ ہمارے جو پاکستانی اور عرب ملکوں سے مہاجر یورپ میں گئے، وہ 1960s اور 50s اور 40s سے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو ابتدائی طور پہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم وہ بغیر فیملیز کے گئے، ان کے بچے بیویاں یہاں پر تھے، اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم یہیں رہیں گے۔ لیکن بعد میں انہوں نے سوچا 1980s میں کہ نہیں، اب ہمیں انہی ملکوں میں رہنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہ اپنی مسجدیں بھی بنا لی۔ وہ بہت سارے لوگ تو اپنے ہی علاقوں کے یہاں پاکستان سے امام مسجد بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور اس طرح وہ جو ڈویژن یہاں پر تھی اس ڈویژن کو وہ وہاں پر بھی لے گئے۔ اور وہاں پر بھی یورپ کے اندر آپ کو عربوں کا اسلام الگ نظر آتا ہے، پاکستانیوں کا اسلام الگ نظر آتا ہے، بنگلہ دیشیوں کا اسلام الگ نظر آتا ہے، اور اس قسم کے چیلنجز بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ اس وقت جو یورپ میں ایک پازیٹیو چیز اسلام کے حوالے سے ہوئی کہ اب یورپ اور امریکہ کے اندر وہیں کے انڈیجنس مسلمان جو ہیں ان کی لیڈرشپ، ریلیجس لیڈرشپ پیدا ہوئی۔ وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس کمیونیکیشن سکلز بھی موجود ہیں، اور وہ اس بائنری یعنی اس ڈویژن سے جو مسلمان معاشروں کے اندر موجود ہیں وہ وہاں پر آزاد بھی ہیں۔ اگر آج بھی پاکستان سے کوئی دینی شخصیت یورپ کے اندر جائے گی تو یہ خطرہ موجود ہے کہ وہ اس سیکٹیرین ڈیوائڈ کا شکار ہو سکتی ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے۔ لیکن یورپ کے اندر موجود جو مسلمان ہیں وہاں پر یہ چیز جو ہے وہ
اس شدت کے ساتھ موجود نہیں ہے جس شدت کے ساتھ یہ مسلمان معاشروں کے اندر موجود ہے۔ اگرچہ وہاں پہ آپ کو شیعہ سنی ان کی تفریق نظر آئے گی، اور اسی طرح بعض ایسے غیر مسلم گروپ بھی نظر آئیں گے جو کہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ بہت مؤثر ہیں، بڑے منظم ہیں اور آرگنائز ہیں، جیسے کہ احمدیہ موومنٹ ہے۔ تو اب ہمارا جو، یعنی یہ ساری میں نے جو آپ کے سامنے گفتگو کی، اس گفتگو میں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو ہمارے لیے پروسپیکٹس ہیں، وہ یہ کہ دنیا اس وقت اسلام کے متعلق جاننا چاہتی ہے۔ اور آپ نے اگر ان لوگوں کو دیکھیں جو بڑے بڑی شخصیات مسلمان ہو رہی ہیں، تو وہ شخصیات ہیں جو ریئیکشنری تھے، اسلام کے خلاف تھے، اور اس کے بعد جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے اسلام کو پرامن طریقے سے دیکھا۔ اور جب بھی پوری دنیا میں یہ ہمیشہ تاریخ میں ہوتا آ رہا ہے کہ جب بھی لوگوں کو پرامن طریقے سے اسلام کے متعلق سوچنے، سمجھنے اور غور کرنے کا موقع ملا، اور مسلمانوں نے اسلام کو پرامن طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا۔ اس کی مثال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ملتی ہے کہ اعلان نبوت سے لے کے صلح حدیبیہ تک کا دور جو ہے وہ جنگوں کا دور تھا، اور اس دور میں اگرچہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے لیکن مسلمان ہونے کی تعداد بہت کم تھی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا۔ یہ بہت سوچا سمجھا فیصلہ تھا، اور امام سرخسی المبسوط میں اس کو باقاعدہ الیبوریٹ کرتے ہیں کہ ہمیں امن قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، ان تینوں جنگوں میں اگرچہ مسلمان سرخرو ہو کر نکلے تھے، لیکن مسلمان کے سماج پر ان جنگوں کی وجہ سے منفی اثرات پڑے تھے، لوگوں کی زندگیوں کے اوپر منفی اثرات تھے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک تو دو قسم کے دشمنوں میں سے ایک دشمن کو ہر صورت میں ختم کیا جائے، یا اس کو کنکور کر لیا جائے یا اس کے ساتھ صلح کر لی جائے۔ چنانچہ علامہ سرخسی لکھتے ہیں المبسوط میں، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر موجود ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے لیے جانے کا فیصلہ کیا، تو یہ فیصلہ کیا گیا، اور یہ اس وقت کس چیز کو استعمال کیا گیا؟ عربوں کے کسٹمری لا کو۔ اور وہ کسٹمری لا یہ تھا کہ جو بیت اللہ کے حج کے لیے یا عمرے کے لیے وہاں آنا چاہے گا اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور یہ انشور کرنے کے لیے کہ مسلمان حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے یہ جب قافلے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ اسلحہ نہیں تھا، صرف وہ چھوٹے ہتھیار تھے جو کہ عام طور پہ تاجر سفر کرتے ہوئے ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے یا جنگلی درندوں سے بچنے کے لیے رکھتے ہیں۔ اور دوسرا سمبولکلی وہ جانور جو قربانی کے لیے تھے ان کے کان کاٹ دیے گئے تھے تاکہ ہر دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ، ان کا ہدف مکہ ہے اور یہ وہاں پہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے مسلمان جب نکلے تو اس کسٹمری عرب لا کے تحت ان کو نہیں روکا جا سکتا تھا، البتہ عربوں نے، قریش نے ان کو روکا۔ یہ ان کے کسٹمری لا کی وائلیشن تھی، اور جب یہ وائلیشن انہوں نے کی تو اس کے نتیجے کے طور پہ ان کے کئی حلیف قبائل نے بھی ان کو چھوڑ دیا۔ لی الافی قریشن، یہ الاف جو ہیں یہ عربوں کی ٹریڈیشن تھی، وہ اتحاد بنا لیتے تھے، اور ان اتحادوں کے ذریعے انہوں نے یہ حرام مہینوں کا کانسیپٹ جو ہے اس کے متعلق کئی مختلف جو قبائل ہیں ان کو آپس میں جوڑا ہوا تھا تاکہ مکے کے لیے آنے والے لوگوں کو امن فراہم کر دیا جائے۔ صلح حدیبیہ ہو گئی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کے متعلق میں تفصیلات یہاں نہیں بتانا چاہتا، آپ جانتے ہیں کہ اس میں کچھ شرائط جو ہیں وہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف بھی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبوی وزڈم اور فراست کی بنا پر جانتے تھے کہ ان کا فائدہ مسلمانوں کو ہوگا، اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ یہ وہ پیریڈ ہے جس میں مکے کے لوگوں کو بالخصوص
اور جزیرت العرب کے لوگوں کو بالعموم پرامن طریقے سے اسلام کے متعلق جاننے کا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا جو لوگ ہیں وہ چوک در چوک اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مکہ فتح ہو گیا اور کس طرح اسلام جو ہے پھیل گیا۔ تو یہ روایات مختلف قسم کی روایات ہے کہ یہ پرامن پیریڈ جو ہے اس نے مکے کے لوگوں کو اسلام کے متعلق غور و فکر کرنے کا موقع فراہم کیا، اور جب انہوں نے غور و فکر کیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح یورپ کے اندر جو مسلمان موجود ہیں اور جو مسلمانوں کی دوسری تیسری جنریشن موجود ہے، ان کو وہاں پہ معاشی آسودگی بھی حاصل ہے، اور وہاں پہ جو مسلمان کمیونٹیز ہے وہ بڑی لٹریٹ ہیں، ان کے اندر لٹریسی ہے، ریلیجس نالج بھی ٹو سم ایکسٹینٹ ہے۔ حالانکہ عمومی طور پہ یورپ پرٹیکولرلی ریلیجسلی اگنورنٹ ہے، لیکن مسلمان کمیونٹی کی صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے، اور مسلمانوں نے اپنے رویے کو بہت تیزی کے ساتھ ریئیکشنری سے پرو ایکٹیو رویے کے طور پہ اڈاپٹ کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف یورپ کے اندر افیکٹو اپنی پریزنس کو بتایا ہے، بلکہ اپنے رویے کے ذریعے، اپنے ایٹیچیوڈ کے ذریعے، اپنی روایات کے ذریعے وہاں پر اسلام کو اچھے طریقے سے پیش بھی کیا ہے۔ اور خاص طور پہ ابھی یہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ ہوا ہے، اس میں مسلمانوں نے جس پرو ایکٹیو رویے کا مظاہرہ کیا ہے یہ بہت مؤثر رہا ہے، اور اس کی تاثیر کا اندازہ پہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سویڈن کی وہی حکومت جس نے اس واقعے کو ہونے دیا، اس واقعے کے ہونے کے بعد اور مسلمانوں کے پرو ایکٹیو ریئیکشن کی وجہ سے وہ اب اس پر غور کر رہے ہیں کہ دینی مقدسات کی جو بے حرمتی ہے اس کو ایک جرم کی صورت میں قرار دے دیا جائے۔ اب ہم آتے ہیں مسلمان معاشروں کی طرف۔ مسلمان معاشروں کے اندر بھی علماء کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ علماء کا پرو ایکٹیو بھی رول ہے اور ری ایکٹیو بھی رول ہے۔ مسلمان معاشرے جیسے پاکستان کا معاشرہ ہے، مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں علماء نے اپنے رویے سے، اگرچہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بات ناپسند ہو، انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو اس معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو فورس کے طور پہ تسلیم کیا ہے۔ ورنہ 80s سے آنورڈ علماء کو جس طرح یعنی ایون ریاست کی سطح پر ریڈیکلائزیشن اور سیکٹیرینزم کے لیے استعمال کیا گیا تھا، وہ بہت خطرناک تھا۔ لیکن 2000 سے آنورڈ علماء نے اس پہ ٹائم ضرور لگا، مثال کے طور پہ 2010 میں جو باتیں آپ کا جن باتوں کے اوپر علماء جو ہے وہ ریزسٹ کرتے تھے، آج وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ مثلا 2010 میں ہم نے ایک پروجیکٹ کے ذریعے علماء کی یہ رائے جاننے کی کوشش کی کہ کیا خواتین ملازمت کر سکتی ہیں، تو جنرلی پرسیپشن دیتا کہ نہیں، خواتین کو گھر میں رہنا چاہیے، ملازمت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آج اس کے مقابلے میں ہمیں جگہ جگہ یعنی خود مذہبی خاندانوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کا ایک مؤثر کردار نظر آتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ گریجولی ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کی مدارس اور خواتین کی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی ہوا۔ تو پاکستان کے اندر علماء نے بہت مؤثر طریقے سے اپنی آواز کو آگے بڑھایا ہے، لیکن ابھی تک بھی کچھ چیلنجز موجود ہیں، میں ان کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ ان چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت ہماری کمیونٹی کے لیے یہ ہے کہ عالم کون ہے؟ کیا عالم وہ ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر چرب زبانی کے ذریعے لاکھوں فالوورز کو اکٹھا کر لیتا ہے اور وہ ہماری تاریخ گوشوں میں سے کچھ چیزوں کو اٹھا کے ڈسپیوٹڈ باتیں کر کے زیادہ سے زیادہ لائکس یا ڈس لائکس حاصل کر لیتا ہے، اور پھر کچھ اس کو ریئیکٹ کرنے کے لیے یعنی اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو عالم کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ لوگ ریئیکشنری مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کی باتوں کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں، ان کو غلط کہتے ہیں،
وہ بھی اپنے آپ کو عالم دین کے طور پہ پیش کرنا شروع ہو گئے. اس میں ایک یعنی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اس قسم کا جو ڈیبیٹ ہوتا ہے وہ ڈیبیٹ کرنے والوں کو جب لاکھوں ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو پیسے ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ایسی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس بات کے ذریعے سے اختلافات بڑھتے ہیں. اور مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ ایک پوزیشن لے لیتا ہے, ایک شخص ایک پوزیشن لیتا ہے جس میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتا ہے, اہل بیت کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اگرچہ یہ ایک یعنی مین سٹریم, چاہے وہ سنی مسلمان ہوں چاہے وہ شیعہ مسلمان ہوں, سب یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اہل بیت الاطہار یہ احترام کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. لیکن ایک شخص جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر وہ ایک خاص پوزیشن لیتا ہے اور پھر اس کو تھوڑا سا ٹرن کرتے ہوئے وہ ایک سیکٹرین پوز بھی بنا لیتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر سیکٹ کے لوگ اس کے وہ تقریریں بھی سنتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو وہ کرتے ہیں. پھر اسی کے مقابلے میں ایک دوسرا عالم جو ہے وہ ایک دوسری پوزیشن لے لیتا ہے, اور جب وہ دوسری پوزیشن لے لیتا ہے تو اس کو دوسرے سیکٹ کے لوگ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ جو پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوتا ہے اس میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں. اب وہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے, وہاں پہ ہسٹوریکل ایونٹس کو ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے, اور اس ڈسٹرکشن کے نتیجے کے طور پہ پھر جو تباہی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس میں مقصد نہ تو دین کی خدمت ہوتا ہے اور نہ ہی اصلاح معاشرہ ہوتا ہے, بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے فالوور بنایا جائے, اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو, میرے پاس ایک کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا جی یہ فلاں بہت بڑے عالم ہیں جو یوٹیوب پہ آتے ہیں اور یہ وہ, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کا کوئی پروگرام کروائیں. تو میں نے کہا کہ بالکل نہیں, ہم ایسا نہیں کروائیں گے, ہم اس ڈیبیٹ میں بالکل حصہ نہیں ڈالیں گے. اور صاحبزادہ قمر الحق صاحب اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا انسٹیٹیوٹ اور ہماری یونیورسٹی, ہمارا پیغام پاکستان کا انیشیٹو, یعنی ہم انتہائی سینسٹیو چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن انتہائی سینسبلی اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اور میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ اب الحمدللہ یعنی علماء کے اندر جو خاص طور پہ سیزنڈ اور سیلیبریٹڈ علماء ہیں ان کے اندر اب یہ ریئلائزیشن موجود ہے, اور چنانچہ وہ اپنی اوپینینز کو فارمولیٹ کرتے ہیں تو وہ سیکٹ کی بیس پر نہیں ہوتی, وہ بلکہ اس سے ابو ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جو سیلیبریٹڈ علماء ہیں جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, یا اسی طرح کراچی میں اور ہمارے بہت سارے علماء ہیں, مولانا زاہد صاحب ہیں, مولانا عبد الرحیم صاحب ہیں, مفتی عبد الرحیم صاحب جو جامعۃ الرشید کے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کی جو اوپینینز ہیں ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو بڑی پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ نظر آئے گی. اسی طرح لاہور میں ہمیں جامعہ اشرفیہ, جامعہ نعیمیہ, اس قسم کے سیلیبریٹڈ اداروں کی پوزیشن بڑی کلیئر نظر آئے گی. عوام الناس کے اندر البتہ ریلیجسلی اگنورنٹ ایٹیٹیوڈز موجود ہیں, اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک عالم دین جو ہے انہوں نے اپنی تقریر کے اندر جب گالیوں کو بیان کرنا شروع کر دیا تو اچھا یہ ٹرینڈ جو ہے وہ بعض ذاکرین کے اندر بھی موجود ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی, میں آج تک اس بات کو نہیں سمجھ سکا کہ نفرت پر مبنی باتیں کس طرح دین کا حصہ ہو سکتی ہیں. تو جب ہم نفرت کے ذریعے کوئی بات, نفرت پھیلانے کے لیے کوئی بات کریں اور پھر ہم یہ کہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے, تو یہ یقینی بات ہے کہ وہ دین نہیں ہے, وہ فیتھ نہیں ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ نفرت انگیزی ہے. یہ بات ہمیں بہت کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, چاہے اس کو کتنے بھی دینی لبادے کے اندر دینی اصطلاحات کے ذریعے سے اور یا دینی ٹرمینالوجیز کے ذریعے سے پیش کرنے کی کیوں نہ کوشش کی جائے, اور اس کے شروع میں اور آخر میں چاہے آیتیں اور حدیثیں ہی پیش کی جائیں, شامل کی جائیں, لیکن جب وہ بات الٹیمیٹلی نفرت انگیزی کی طرف جائے گی تو پھر اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. ایک تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا, ہماری بعض اپروچز جو ہیں
ان کی طرف ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے سامنے 2 واقعات رکھتا ہوں. یہ خالد ابوالفضل ایک امریکن مسلمان ہیں، بڑے پکے مسلمان ہیں، بڑے فیمس ہیں. انہوں نے اگلیٹنس آف اسلامک کلچر کے نام سے کتاب لکھی ہے. انہوں نے بیوٹی ان اسلام، اس پہ بھی کتابیں لکھی ہیں. بڑے اچھے مین اسٹریم مسلمان ہیں. تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ 2 واقعات لکھے ہیں، اور یہ دونوں واقعات آپ کو یہ بتائیں گے کہ مسلمان معاشروں کے اندر، اگرچہ یہ اس وقت کی سوچ تھی جو آج سے 10-20 سال پہلے کی تھی، لیکن یہ سوچ تبدیل ہوئی ہے. تبدیل ہونے کے باوجود اس سے سوچ کے کچھ نہ کچھ حصے جو ہے وہ ابھی بھی ہمارے معاشروں کے اندر موجود ہے. مثلا ایک جگہ آگ لگ گئی. میں کچھ تفصیلات جان بوجھ کے نہیں بتا رہا. آگ لگ گئی، بچیوں کا مدرسہ تھا. فائر بریگیڈ کے لوگ پہنچے تو اس مدرسے کی ایڈمنسٹریشن نے کہا جی کہ نہیں، آپ غیر محرم ہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے. اور اندر بچیاں جل کے مر گئی. 40 بچیاں جو وہ مر گئی. اس کے بعد فرسٹ ایڈ کے کارکن پہنچے. جب فرسٹ ایڈ کے کارکن پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اٹھا کے، جو زخمی ہے کم از کم ان کو ہاسپٹل لے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ان بچیوں کے محرم آئیں گے تو پھر ہم ان کو اٹھا کے لے کے جائیں گے. یعنی وہ جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ آف محرم اور غیر محرم اور پردے کا ہے، اس کو پرائرٹی دی گئی، اور ان بچوں کی جان بچانے کو نظر انداز کر دیا گیا. چنانچہ وہ بچے جو ہیں وہ فوت ہو گئے، اور اس کو وہ ریلیجس ڈائمینشن جو دی گئی. ایک اور واقعہ، یہ خالد ابوالفضل نے باقاعدہ اس کی تفصیلات لکھی ہیں، اور یہ پاکستان میں ہوا جب 2005 میں آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا. تو زلزلے کے پہلے جھٹکے آئے، تو ان جھٹکوں کی وجہ سے اسکول کے اندر بچوں کو کلاسوں سے نکال دیا گیا، کمرے خالی کر دیے گئے. ساری کلاس میں وہ گھروں میں چلی گئی. لیکن ایک استاد سے کہا گیا کہ آپ بھی اپنی کلاس کو چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی کلاس کو نہیں چھوڑوں گا. اگر ہماری زندگی ہوگی تو ہم بچ جائیں گے، اور اگر ہماری زندگی نہیں ہوگی تو ہم نہیں بچیں گے. چنانچہ وہ انسسٹ کر کے بچوں کو وہاں اندر انہوں نے بٹھائی رکھا. اور پھر زلزلے کے دوبارہ جھٹکے آئے تو وہ جتنے بچے اس کلاس کے اندر موجود تھے، اس سارے کے سارے بچے جو ہیں ان کی موت واقع ہو گئی. تو یہ میں آپ کو باتیں بتانا چاہتا ہوں. اسی طرح میں نے بعض ایسی چیزیں ہیں، مثلا ایک بڑی فیمس وہ ہمارے ہاں وہ سرطان سے جدا، یہ ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کے متعلق ہم نے باقاعدہ جو ہے وہ تحقیق کروائی. تو پتہ چلا کہ یہ حدیث جو ہے وہ جس طرح بیان کی جاتی ہے اس طرح درست نہیں ہے، اور اس کی صحت پہ کافی تان ہے، اور یہ کوئی مستند حدیث نہیں ہے. لیکن چھوٹے بچوں کو اسکولوں کے اندر یہ رویہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ سکھانے کی کوشش کی جاتی، ابھی بھی کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح ایک اور چیز جس کو ہم نے اپنے تعلیمی اداروں کے اندر بھی دیکھا ہے، یونیورسٹیوں کے اندر بھی دیکھا ہے، اور اسکولوں کے اندر بھی دیکھا ہے. یعنی اس میں مدارس سے زیادہ ان کی بات کروں. مدارس تو فیمس ہوتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ مدرسہ ایک اس سیکٹ کا، اور یہ مدرسہ ایک سیکٹ. صرف جامعہ محمدی شریف جو ہے وہ ایک ایگزیمپٹڈ ہے، مثال ہے. مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی کہ کوئی نان سیکٹرین مدرسے کا نام لے، تو میں پھر ہمیشہ جامعہ محمدی شریف چنیوٹ کا ذکر کرتا ہوں، کیونکہ میرا پرسنل انفارمیشن ہے. میں وہاں پر جا کے دیکھ چکا ہوں کہ وہ ان کی شروع سے اٹھان ہی نان سیکٹرین ہے. اور یہ پاکستان کا شاید میرے علم کے مطابق، کچھ اور بھی مدرسے ممکن ایسے ہوں، کہ یہ واحد نان سیکٹرین مدرسہ ہے. لیکن جو میں بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ خود سرکاری اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، اب اس میں کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ کہ ٹیچر نے پڑھ کے نہیں آنا، محنت کر کے نہیں آنا. چنانچہ وہ اس قسم کے ایشوز کو چھیڑتے ہیں. جب وہ لیکچر دیتے ہیں تو وہ سیکٹرین ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں، یا وہ پھر جماعتی ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں. آپ کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے جب ٹیچر کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سنیں گے کہ وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اسلامی انقلاب، یا بار بار کہہ رہا ہے نظام مصطفیٰ،
یا بار بار یہ ٹرمینالوجی استعمال کر رہا ہے مصطفی انقلاب، یا پھر بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے لیے اٹھیں اور بستر باندھیں، تو وہ یہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرا تعلق کس فرقے سے ہے یا کس مسلک سے ہے، وہ خود بخود ان بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ صرف یہاں تک بات ہوتی تو تب بھی ہم اس کو مان لیتے، بلکہ اس سے آگے بات یہاں تک ہے کہ پھر بچوں کے پیپرز، ان کے ریزلٹس اور ان کی چیزوں کو بھی انہی سیکٹرین بیسس کے اوپر وہ دیکھا جاتا ہے۔ اسکولوں کے اندر یہ صورتحال بڑی خطرناک ہو گئی ہے۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اسکول کے ٹیچرز شائستہ مہذب لباس پہنتے تھے اور ان کی پرسنالٹی کے اندر سیکٹرینزم نہیں تھا، لیکن 1980 سے آن ورڈ سیکٹرینزم جو ہے وہ انکلکیٹ ہوا، اور اب جو سیکٹرینزم اسکولوں کے اندر بھی آ گیا ہے وہ یعنی استاد کے لباس سے اظہار ہو رہا ہے، اس کی پگڑی کا رنگ، اس کے جو لباس کی پوری صورتحال اور ان سب چیزوں کے ذریعے سے آپ کو ریفلیکٹ ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ اور اس میں ایک اور جو بڑی خطرناک چیز پیدا ہوئی ہے وہ یہ کہ ہماری بعض سیکٹرین آرگنائزیشنز نے جو ہے وہ اپنے اسکول بھی کھول لیے ہیں، اپنے مدرسے بھی کھول لیے ہیں، اپنے کالجز بھی کھول لیے ہیں اور اپنی یونیورسٹیاں بھی بنا لی۔ تو وہ یہ جو سیکٹرین ڈیوائڈ ہے یہ بہت گہری ہوتی جا رہی ہے اور یہ بدقسمتی سے بہت ہی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے چیلنجز ہے، لیکن اوور آل میری ساری گفتگو جس کو ظاہر یہ بہت چیزیں جو ہیں مطلب یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہم بہت جلدی میں یا اس کو تھوڑے وقت میں نہیں سمیٹ سکتے، لیکن میں بہت ایک محتاط طریقے سے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں اس سیکٹرین ڈیوائڈ کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس سیکٹرین ڈیوائڈ کو نہیں توڑیں گے اور ہم یہ پوزیشن نہیں لیں گے کہ یعنی آپ دیکھیں کہ اس حد تک سیکٹرین ڈیوائڈ ہو گئی ہے کہ مثلا نماز ہے، اذان ہے، یہ تو ہمارے شعار ہیں، ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ان کے شروع میں یا اس کے بعد کوئی ایسے ہنٹس دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو پریئر نماز پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کس فرقے کی مسجد ہے یا اس کا انتظام کس فرقے کے ساتھ ہے۔ تو جو بڑی امپورٹنٹ چیلنجز ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو ہے۔ ایک اور چیز میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ایک ہے قرآن پاک، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا سنت، یہ فالس ہیں، اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ قرآن پاک کے الفاظ، اس کا مفہوم اور وہ جیسا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ ڈیوائن ہے، وہی ہے اور ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں وہ فالس ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حدیث میں بھی جو وہ احادیث جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، دین کے فنڈامنٹلز کے ساتھ ہے، اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں، اکراس مسلم سیکٹس اس کو اتھینٹک مانا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو بھی ڈیوینٹی کے درجے پر رکھتے ہیں۔ لیکن جو قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ ہے، تشریح اور تعبیر ہے، اور اسی طرح جو حدیث کی تشریح اور تعبیر ہے وہ ڈیوائن نہیں ہے، وہ ہیومن ہے۔ ہیومن ہونے کی وجہ سے وہ درست بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اندر غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ جب ہم کہتے ہیں اسلامی فکر یا دینی فکر کی تحدیات، تو اس سے مراد ہمارا یہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ آف کلاسیکل ٹیکسٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب ہم کلاسیکل ٹیکسٹ کی انڈرسٹینڈنگ کو کنٹیکسچولائز کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ فقہ کی پرانی کتابیں دیکھیں تو اس میں جو سفر کرنے کے طریقے ہیں اور میئرمنٹ کے طریقے ہیں وہ اس دور کے تھے، آج کے دور میں وہ تبدیل ہو گئے۔
جب آج کے دور میں وہ تبدیل شدہ چیزوں کو ہم کمپیٹیبل بناتے ہیں اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق، تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ اسلامی فکر ہے۔ اسی طرح دنیا بھر میں دستور دو بنیادوں پر بنتا ہے۔ ایک ہوتی ہے دستور کی ریجڈ اور سالڈ فاؤنڈیشنز، وہ جو ریجڈ اور سالڈ فاؤنڈیشنز ہیں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے بلیک ورڈز آف لا، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لیکن دستور کا دوسرا حصہ جو ہے اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ دستور میں 2/3 میجورٹی کے ذریعے تبدیلی کی جا سکتی ہے، جو قانون ہے اس کے اندر جو ہے وہ سمپل میجورٹی کے ذریعے تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو شریعت کا سسٹم ہے انسان کی زندگی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک ہے ثوابت اور دوسرے متغیرات۔ ثوابت انٹیکٹ ہیں، وہ انچینجبل ہیں، وہ سالڈ ہیں۔ ثوابت میں عبادات آ جاتی ہیں، ثوابت میں ہمارے عقائد آ جاتے ہیں، ثوابت میں وہ مسلمات جن کے اوپر دین کی بنیاد ہے وہ آ جاتے ہیں۔ ان کے اندر حالات و زمانے کے اثرات کے بعد بھی تبدیلیوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ٹائم لیس ہے، وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا حصہ ہے انسان کی زندگی کا اور میجورٹی جو احکام ہے وہ اس حصے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں متغیرات۔ متغیرات جو ہیں وہ ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں، وہ ٹائم لیس نہیں ہوتے، وقت کے ساتھ ان کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی کو ہم اسلامی فکر کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کو ہم نے تبدیل کرنی ہے، اس تبدیلی کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں کانٹیکچولائزیشن۔ علامہ اقبال نے اس کے لیے ریکنسٹرکشن کا لفظ استعمال کیا، اور جب علامہ اقبال نے کہا کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، تو لوگوں نے ان کے اوپر بھی فتوے دینے شروع کر دیے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے جب اس کی وضاحت کی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ریفارم کرو، تو ریفارم کا مطلب یہ تھا کہ کوئی چیز فنڈامنٹلی غلط بنی ہوئی ہے، جبکہ ہم جب کہتے ہیں ریکنسٹرکٹ کرو تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے فنڈامنٹلز میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کی جو ڈیمونسٹریشن ہے اس کو کانٹمپریری بنانے کی ضرورت ہے۔ تو اسی حوالے سے میں اسلام کی جو معاصر فکر ہے، اور میں یعنی اگرچہ ہمارے ہاں ایک عمومی رویہ یہ ہے کہ بہت ہی تنقید کی جاتی ہے، اور یہاں پہ میں اس رویے کے اسباب، یعنی کچھ لوگ وہ بھی یعنی ریلیجیس ریڈیکلس بھی ہیں، کچھ لبرل ریڈیکلس بھی ہیں، تو جو مین اسٹریم ریلیجیس اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کسی بھی قسم کی ریڈیکلائزیشن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے اوپر بھی ہمیں کرٹیسائز کرتے ہوئے ان کو برا بھلا کہنا، ان کو گالیاں دینا، ان کے اوپر الزامات لگانا، ان کو کفر کے فتوے دینا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنا پرامن پیغام اچھے اور مہذب طریقے سے آگے بھیجنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی یہ جو قرآن پاک کا واقعہ ہوا ہے، اس میں پاکستان کے اندر، بڑے بڑے مسلمان معاشروں کے اندر اور یورپ کے اندر مسلمانوں نے بھرپور اس کو کانٹیسٹ کیا ہے، اس ایٹیچیوڈ کو، اس فکر کو، لیکن انتہائی مہذب، مؤثر اور شائستہ طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، قرآن پاک کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے لانے کا اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ دیکھا گیا۔ یہ پرو ایکٹیو ایٹیچیوڈ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو رویے اس وقت ہمارے سامنے ہیں، اس میں خاص طور پہ ہمیں پرو ایکٹیولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور قرآن پاک کی حقانیت کے حوالے سے ہمیں پرو ایکٹیولی موو کرنا چاہیے، اور ہمیں پرو ایکٹیولی ان تمام سوالات کے جواب دینے چاہیے جو آج کے نوجوان یا آج کی نسل کے پاس موجود ہیں۔ سوال کرنے سے نہیں روکنا چاہیے، اور علماء کو یہ رویہ اپنانا چاہیے کہ وہ آغاز اس اعلان کے ساتھ کریں کہ میں کچھ جانتا ہوں اور کچھ نہیں جانتا، اگر مجھے آتا ہوگا تو میں جواب دوں گا، نہیں تو نہیں دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کو بہت کلیئرلی سب لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ صرف جو مستند عالم دین ہے وہی جو ہے دین کی تشریح و تعبیر میں اسی کی بات جو ہے اس کی اہمیت ہوگی۔ یہ جو اپنا
ایموشنلزم کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی چرب زبانی کے ذریعے اور کچھ مخصوص چیزوں کو بار بار رپیٹ کر کے دین کا لبادہ اوڑھتے ہیں، ان سے جو اصل اتھینٹک ریلیجیس لیڈرشپ ہے اس کو ڈسٹنگوش ہونے کی بھی ضرورت ہے، اس کو ڈسٹنگوش کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ دین کا صحیح اہم لوگوں کے آگے پیش کر سکتے ہیں۔ بڑی اچھی اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، یعنی میں نے آپ کو جامعہ محمدی شریف کی مثال دی، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے جامعات میں بھی آپ یہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑے بڑے جو مدارس ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہاں مثلا اب شیعہ سنی بھی ایک دوسرے مدارس کے اندر جو ہے وہ طالب علموں کے تبادلے کرنے لگ پڑے ہیں۔ سنیوں کے ہاں بریلوی اور دیوبندی اور اہل حدیث ان کے ہاں تو بہت کثیر تعداد میں یہ چیز ہوئی ہے، اور کراچی میں نے یہ دیکھا ہے کہ دیوبندیوں کے مدارس نے بریلوی مدارس سے فارغ التحصیل اساتذہ جو ہیں وہ تدریس کر رہے ہیں۔ تو غیر محسوس طریقے سے جو ٹریڈیشنلی ہمارے یہاں فرقہ پرستی کی باؤنڈریز بنی ہوئی ہیں، ان باؤنڈریز کو توڑنے کی کوشش تو نہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان باؤنڈریز سے بیہائنڈ ایک اسلامی فکر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو اس میں جس طرح آج یہ ایک پرو ایکٹیو گفتگو کا انعقاد کیا گیا، اس قسم کی گفتگو بڑی ضروری ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، دو تین کور چیزیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ریلیجس انٹرپریٹیشن میں پروبیبلٹی سب سے زیادہ ہے۔ کسی بھی صورت میں جو فاؤنڈیشنز ہیں، فاؤنڈیشنز تو انٹیکٹ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ قرآن ڈیوائن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ڈیوائن ہے، لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ ہیومن ہے۔ اسی لیے آپ کلاسیکل کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا لیں، آپ حدیث کی کتابیں اٹھا لیں، خاص طور پہ فقہ کی کتابیں اٹھائیں، تو آپ کو ان کے اندر ملے گا کیا؟ ان کے اندر وہ کہتے ہیں فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، اور بعض کہتے ہیں ایک ہی مسئلے کے متعلق ائمہ کی ایک ہی امام کی دو تین اوپینینز کو بھی نقل کیا جاتا ہے، اور اس میں اس پروبیبلٹی کو انڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ واللہ عالم بالصواب، کہ یہ جو انٹرپریٹیشنز ہیں اس میں حقیقت کیا ہے وہ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ اور دوسری ایک اور رویہ ہمیں جو ٹریڈیشنلی فتوے کی ٹرمینالوجی سے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ فتوے میں بھی جب مختلف اوپینینز، ایک تو وہ فتوے ہیں جو واقعی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، میں ان فتووں کی بات کر رہا ہوں، یہ جو شرپسندی کے لیے فتویٰ بازی کی جا رہی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ اس میں ہمیشہ جو ٹرمینالوجیز استعمال کی جاتی ہیں اس میں تنقیص کا پہلو نہیں، یعنی اس میں مثلا آپ کو ملے گا یہ صحیح ہے، یہ اصحا ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ عرفہ ہے، یعنی دوسرے کی اوپینین کو اگر نہیں بھی ایکسیپٹ کرنا تو اس کے لیے تنقیص کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا، بلکہ لیے اس میں تعبیر میں پازیٹیو پہلو جو ہے اس کو استعمال کرنا۔ تو اس لیے ہمیں عمومی طور پہ یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ کسی کی اوپینین ہم اگر ہمارے سے نہیں بھی موافق تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم اس سے نفرت کریں، ہم اس کی اوپینین کو ناپسند کریں، یہ ہمارا حق ہے۔ اور ایک اور چیز جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اوپینین ہے، رائے ہے، وہ ریالٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ریالٹی ہو، لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ ریالٹی نہ ہو، اس کو بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں آپ سب کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جب بنا تھا تو پروفیسر کینٹ ول اسمتھ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی کامیابی کو اسلام کی کامیابی سمجھا جائے گا، اور اگر پاکستان کامیاب نہیں ہوتا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اسلام ایک وائبل سورس آف ہیومینٹی نہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو اسلام کے خلاف اور اسلامی تہذیب و تمدن کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی، اس کا ایک سبب پاکستان کی حالیہ ناکامیاں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو کامیاب ہونا چاہیے، پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ جب پاکستان کامیاب ہو جائے گا
یعنی یورپ کے اندر جو اس وقت ریلیجس اگنورینس ہے، وہاں پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ریلیجن اور ڈیموکریسی دو متضاد چیزیں ہیں، اور ریلیجن اور پوزیٹیوزم جو ہے وہ کٹھے نہیں چل سکتے. لیکن آپ کو حیرت انگیز طور پہ پاکستان کے دستور کے اندر اور پاکستان کے قانونی نظام کے اندر ریلیجوسٹی اور پوزیٹیوزم کا ایک ونڈرفل کمبینیشن نظر آئے گا. یہی ہماری اسٹرینتھ ہے، اسی کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو کامیاب ہونا چاہیے، اور پاکستان کے علماء کو اور ریلیجیس لیڈرشپ کو اور زیادہ پرو ایکٹیولی رول ادا کرنا چاہیے. ہم نے مختلف ادوار میں اپنے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کو پولیٹیکل اینڈز کے لیے استعمال کیا. کبھی ہم نے وہاں سیکٹیرین فکر کو پروموٹ کیا، کبھی جہادی فکر کو پروموٹ کیا. میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپروچ جو اب اڈاپٹ ہوئی ہے پچھلے 10 سال میں، یہ سب سے سوٹیبل اپروچ ہے. خود بخود یعنی گورنمنٹ کی طرف سے جو ریفارمز ہیں وہ تو پتہ نہیں بنتی ہیں یا نہیں بنتی، لیکن دینی مدارس نے خود ریفارمز اڈاپٹ کر لی ہیں. کئی سال تک جو ہے وہ دینی مدارس کے اندر یہی بحث چلتی تھی کہ اسلامیات لازمی پڑھانی ہے کہ نہیں پڑھانی، پاکستان اسٹڈیز پڑھانی ہے کہ نہیں پڑھانی، انگریزی پڑھانی ہے کہ نہیں پڑھانی. اب یہ ڈیبیٹس ختم ہو گئے، مدارس نے اسے کم و بیش جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیے. تو اس لیے، اور اسی طرح مدارس نے دوسرے مدارس اور دوسرے مکاتب فکر کے بچوں کے لیے بھی اپنے دروازے کھول دیے ہیں. اس کو انکریج کرنا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اور اب جو سنجیدہ جو فکر ہے اس کے اندر ہمیں یہ کلیئرلی نظر آتا ہے کہ وہ فرقہ پرستی کو، شدت پسندی کو پسند نہیں کرتے. آپ دیکھیں جو ہمارے سیلیبریٹڈ علماء ہیں وہ اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کی بعض لوگوں کی طرف سے جو غلط رویے اختیار کیے جاتے ہیں اس کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں. تو یہ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے لیے ان کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور چیز جس کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ صرف چند باتیں کر لینا، تھوڑی بہت گفتگو کرنا سیکھ لینا اور ایک خاص قسم کا حلیہ بنا لینا، یہ ریلیجس لیڈرشپ بننے کے لیے ضروری نہیں، بلکہ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اس کو ایک پراپرلی اصل جو اتھینٹک نالج ہے، یعنی جیسے 8 سال کا اگر درس نظامی ہے تو وہ پورے 8 سال مکمل ہونا چاہیے، پڑھا جانا چاہیے، باقاعدہ اس کے ایگزام امتحانات ہونے چاہیے. تو یہ چیزیں ان کو بھی ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں جب تک اوپن یونیورسٹی میں تھا یا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ڈین تھا فیکلٹی کا، تو ہم دینی مدارس سے آنے والے کئی لوگوں کے انٹرویوز کرتے تھے. تو میں صرف ان سے یہی پوچھتا تھا کہ آپ نے کون سی کتابیں پڑھی، اور بہت سارے کینڈیڈیٹ ایسے ہوتے تھے کہ جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، حالانکہ ان کے پاس ڈگریاں بھی تھی، ان کی بظاہر شکل و صورت جو ہے وہ بھی بڑی ریلیجس اور اتھینٹک تھی. تو یہ جو کور نالج ہے اس سے جو ہے وہ ہمیں لانے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح میڈیا کے اندر یہ جو دین فروش لوگ ہیں ان کو ہمیں یہ حق نہیں دینا چاہیے کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ وہ دین کو ریپریزنٹ کریں، اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کی تقریریں اور سننا، ان کو شیئر کرنا، اس سے ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. یہ چند گزارشات تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. میرا خیال ہے کہ وقت میں نے بہت زیادہ لے لیا. میرا تو ذاتی خیال تھا کہ میں صرف 30 منٹ گفتگو کروں گا، لیکن وہ اتنی لمبی گفتگو ہو گئی ہے تو اب بہت تھوڑا وقت جو ہے وہ سوالات کے لیے بچا ہوگا. اور میں اپنے قابل فخر دوست، بھائی اور ساتھی صاحبزادہ قمر الحق صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. صاحبزادہ قمر الحق صاحب نے اپنے والد اور اپنے دادا ان کی ٹریڈیشن کو مینٹین کیا ہے. صاحبزادہ قمر الحق صاحب، ان کے ماموں اور جامعہ محمدیہ شریف کے جتنے محتمیم ہیں، یہ سب لوگ جس طریقے سے اسلامی فکر کو پروموٹ کر رہے ہیں اسی کی ہمیں ضرورت ہے. صاحبزادہ قمر الحق صاحب نے وہاں جو ڈیبیٹ شروع کروائے ہیں، جس طرح کانفرنسز کروائی ہیں، جس طرح وہ ٹریننگ کروا رہے ہیں، یہ چیزیں اصل میں
اسلام کی اور مسلمانوں کی اور خاص طور پر پاکستان کی ضرورت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے۔ اس جامع کے جو ذمہ داران ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور صحیح تعبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے، میں نے اگر بہت زیادہ وقت لے لیا، لیکن دل کی کچھ باتیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ آپ میری بات سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ناپسند بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنی رائے کو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ تو یہ میری رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پسند ہو سکتا ہے آپ اسے ناپسند کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے ملک کو اور یہاں کے لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمیں اسلام اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی بہت بہت شکریہ استاد محترم جناب ڈاکٹر حق صاحب۔ کچھ سوالات ہیں تو میں نے ان میں سے ایک دو سلیکٹ کیے ہیں، آپ ان پر ارشاد فرما دیں اختصار کے ساتھ۔ اعظم صاحب نے لکھا ہے کہ یعنی ایک پوری تمہید کے ساتھ کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ باہر جو مسلمانوں کے رویے ہیں وہ یورپین سوسائٹیز میں مثبت تبدیلی لا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ مسائل اور ہیں۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ اٹ شوز دیٹ اسلام ہیز دا تھریٹ فرام انٹرنل سائڈ مور دین ایکسٹرنل سائڈ۔ اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اسلام کو تو نہیں میں کہتا، لیکن جو مسلمانوں کی موجودہ جو معاشرے ہیں ان کو مسلمانوں کے اپنے رویوں سے بہرحال تھریٹ موجود ہے۔ مثلا ایک رویہ جو بہت زیادہ نظر آتا ہے، آپ کو اختلافات ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہ پرسنل اختلافات ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ریلیجس انسٹیٹیوشنز ہیں، خود ہم نے اس کو اپنی یونیورسٹی میں بھی دیکھا اور بھی کئی اداروں میں دیکھا، تو اس کو فوری طور پہ ریلیجس ڈائمنشن دے دی جاتی ہے۔ میرا کسی شخص سے پروفیشنلی کسی بات پہ ڈس ایگریمنٹ ہے تو فوراً اس کو کہہ دیا یہ تو بدعقیدہ آدمی ہے، اور اگر کسی خاتون کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہے تو اس کے چال چلن کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو مثلا یہ جو مردان کی یونیورسٹی میں اس بچے کو مارا گیا تھا، اس کا سبب بھی وہ اس میں ریلیجس بات اتنی نہیں تھی، وہ بچہ جو ہے وہ اس فیکلٹی کے لوگوں کے اوپر جا کے سوال اٹھاتا تھا، وہاں بات کرتا تھا، اور وہ اپنے مطالبات کی بات کرتا تھا، تو اس کے مطالبات کو سننے کی بجائے یہ موقع ڈھونڈا گیا، اور جب یہ موقع ملا تو بس اس کو پروموٹ کیا گیا کہ اس نے تو توہین کی ہے، اس نے یہ کیا ہے، اور بس پھر لوگوں نے اس کو مار دیا۔ تو یہ جو رویے ہیں، ان رویوں کو ہمیں کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں انفارچونیٹلی جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ہمارے رویے کو ایویڈنس بنا کے پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، صاحبزاد صاحب کی بھی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، آپ لوگوں کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ اسلام اینٹی وومن نہیں ہے، اینٹی ریلیجس نہیں ہے۔ سورہ النساء کس چیز کو ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے؟ مسجد نبوی کے اندر باب النساء کس چیز کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے؟ کہ مسجد نبوی کے اندر تو خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت کے لیے آ سکتی ہیں، لیکن ہمارے سماج میں ایسی فکر موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ خواتین کو تعلیم و تربیت کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہوگا جب ہمارے ہاں درس نظامی کے لیے خواتین مدارس کھولے گئے تو ابتدائی طور پہ ان کا سلیبس جو ہے وہ کم کر دیا گیا، جو 8 سال کا کورس تھا اس کو 4 سال کر دیا گیا، تو کہا گیا کہ باقی چیزوں کو خواتین کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پہ اس میں جو میتھمیٹکس تھے، جو وراثت کے احکام تھے، وہ کہتے ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی۔ تو یہ جو اسلام کو کہتے ہیں کہ وہ اینٹی وومن ہے، وہ قرآن اور حدیث سے نہیں اپنی ایویڈنس تلاش کرتے، وہ ہمارے رویوں سے ایویڈنس تلاش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ
وہ ایویڈنس یہ دیتے ہیں دیکھیں جی اتنے مدارس کو چلایا جاتا ہے اور فلاں ملک میں جو ہے وہ خواتین کے تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں. تو وہ مسلمانوں کے ایٹیچیوڈ کو ہی پریزنٹ کرتے ہیں اور اس کو اسلام کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں. مسلمان اسلام شدت پسند ہے اور شدت پسندی کے لیے ایویڈنس یہ نہیں کہ قرآن کی یا حدیث کی کوئی تعبیر کی جائے بلکہ وہ مسلمانوں کے رویوں کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں انہوں نے فلانے کو مار دیا, فلانے کو جلا دیا, فلانے کو یہ کر دیا, فلانے کو وہ کر دیا. کتنے خبریں آپ یعنی اٹھا کے دیکھ لی خبریں روزانہ اخباروں میں آپ کو ملیں گی کہ کس طرح جو ہے وہ ظلم و بربریت جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. اور ہمارے جو سب سے اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے وہ تو فیملی ہے, لیکن خبریں کیا آتی ہیں بھائی نے بہن کو مار دیا, باپ نے بیٹی کو مار دیا. تو یہ جو رویے ہیں یہ ہمارے لیے چیلنج ہے اور میں اس اوپینین کی بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ جو یہ اوپینین بنی ہوئی یہ ہماری اپنی ذمہ داری. ہم یہ سازشی تھیوریز کے ذریعے سے اس ذمہ داری کو ختم نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں جب یہ خود کچھ دھماکے ہوئے تو سوال یہ پوچھا جاتا تھا, کہا جاتا تھا یہ امریکہ کی سازش ہے, یہ ہنود و یہود کی سازش ہے. ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. ہم نے اپنے کھیت خود اجاڑے ہیں, ہم نے اپنے کھیتوں کے اندر خود اچھا بیج نہیں بویا, ہم نے اپنے کھیتوں کو خود اچھی طرح ہل نہیں چلایا, ہم وہاں پہ اچھا پانی نہیں دیا, اچھا بیج نہیں لگایا. جب ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو پھر وہاں اچھی فصل کیسے ہوگی؟ اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی, اب اس میں اگنے لگے اندھیرے تو کیسے جی میں ملال رکھنا. تم ایسا کرنا کوئی جگنوں کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو تم اپنے گھر کا خیال رکھنا. ماشاء اللہ. اچھا سر, دو سوال ہیں تو ان کو میں اکٹھے ہی پوچھ لیتا ہوں سر تاکہ پھر وقت جی جو ہے. ضرور ضرور. جی, ایک اسٹوڈنٹ نے ہمارے مجھے میسج پہ یہ لکھ کے بھیجا, is there any probability of survival of extremist approaches of 80s in this modern age. مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو شدت پسندی والی فکر تھی اس کا کوئی سروائیول ہے کہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی, یا آپ اس وجہ سے. میرا خیال ہے کہ مین سٹریم جو ہماری ریلیجس لیڈرشپ ہے اس نے اپنے آپ کو شدت پسندی سے دور کر لیا ہے اور اس کا کلائمیکس پیغام پاکستان کی صورت میں دیکھ چکے ہیں. اور یہ ایک بڑی یعنی بیسک فنڈامنٹل تبدیلی آئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ مسلمان سماج کے اندر یہ جب ہم نے کچھ پولیٹیکل جماعتیں بھی ریڈیکل نعروں کے طور پر آئی, مثال کے طور پہ یہ اب کی بات نہیں ہے, یہ اصل میں دو ریولوشنز جو ہیں جو انہوں نے مسلمان سماج کو بہت متاثر کیا. ایک کمیونسٹ پارٹی کا ریولوشن, دوسرا نازی جرمن ریولوشن. تو بہت ساری جو انقلابی جماعتیں مسلمان معاشروں کے اندر وجود میں آئی جیسے باس پارٹی ہے, وہ ان ریولوشن سے متاثر تھی اور ان جماعتوں کے ریئیکشن کے طور پہ بھی مسلمانوں کے اندر پھر جماعتیں بنی. تو ان جماعتوں کے اندر بھی یہ ریڈیکل انفلوئنس جو ہیں وہ آ گئے اور وہ جو کمیونسٹ پارٹی تھی یا پھر جو جرمن نازی پارٹی تھی ان کے سٹرکچر کو بھی اڈاپٹ کیا گیا, ان کی ایون جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کو بھی اڈاپٹ کیا گیا, ان کی میتھڈولوجیز کو بھی اڈاپٹ کیا گیا. تو ہم نے مسلمان سماج جو ہے وہ پچھلے 200 سال میں ہم نے اس کو بڑی کوشش کر کے ریڈیکلائز کیا ہے اور اس کو اینٹی ویسٹ یا اینٹی ماڈرنائزیشن کے اوپر ہم نے اس کو سٹینڈ کر لیا. اور اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ایسی پوزیشنز اڈاپٹ کر لی جو کہ ہماری پوزیشنز ایکچولی وہ ہماری پوزیشنز ہیں, مسلمان سماج کی پوزیشنز ہیں, اس کو ہم نے کہا کہ یہ اسلام کی پوزیشن ہے. تو اس سے پرابلم جو ہے وہ پیدا ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فکر جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اندر تبدیلی آ رہی. میں پھر سے یہاں پہ ریپیٹ کروں گا کہ جو ہمارے دینی فکر کے حاملین ہیں وہ کسی بھی صورت میں جذباتی ریئیکشن نہ کریں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹھا کے
علماء کے اوپر یا دوسرے بڑے لوگوں کے اوپر تان کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کے متعلق بری باتیں کرنا، یہ بہت غلط رویے ہیں۔ آپ مہذب اور شائستہ طریقے سے بھی ان کی بات جو ہے اس کو اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیان بنا کے، اور ہمارا سوشل میڈیا ریئلٹی نہیں ہے، سوشل میڈیا ڈسٹرکشن ہے۔ سوشل میڈیا نے ہمارے ذہن کو پراگندہ کر دیا۔ تو ابھی یعنی مثلا مولانا تقی عثمانی صاحب آج کل میں گئے، سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی لائف کو تھریٹ ہے، اور کراچی میں ان کے اوپر حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہاں ان کو کوئی سیکورٹی مل گئی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور اگر بڑے علماء کو پروٹوکول ملتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ پاکستان میں امام کعبہ آئے ہوں یا گرینڈ مفتی آف مصر آتے ہیں، تو اس صورت میں پاکستان کی اسٹیٹ ان کو ہمیشہ جو ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے اسٹیٹس دیتی ہے۔ میں ابھی پچھلے سال قزاقستان میں تھا، تو وہاں پہ شیخ الازہر بھی آئے اور ویٹیکن کے پوپ بھی آئے، تو وہاں کی حکومت نے دونوں کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کا پروٹوکول دیا اور اس کے مطابق ان کا احترام کیا۔ تو ایسی چیزوں کو ڈیبیٹ بنا لینا اور ان کے اوپر جو ہے وہ بلا وجہ صرف ہونا، یہ درست چیزیں نہیں ہیں۔ ہمیں علماء کا احترام بھی کرنا چاہیے، ان سے محبت بھی کرنی چاہیے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ علماء سے جو ہماری عقیدت ہے وہ عقیدہ نہیں ہے۔ دونوں میں فرق جو ہے اس کو ضرور سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں پھر سے یہ ریپیٹ کروں گا اپنے نوجوانوں کو کہ سوشل میڈیا کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں۔ سوشل میڈیا کے اندر لوگ سیکٹرین مباحث شروع کرتے ہیں، آپ اس کا حصہ مت بنیں۔ اسی طرح نفرت انگیزی کرتے ہیں، اس کا حصہ مت بنیں۔ اچھی چیز کو شیئر کرنی ہے کر دیں، لیکن خاص طور پہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں، مدارس کے ٹیچرز ہوں یا یونیورسٹیوں کے ٹیچرز ہیں، ان کو تو یعنی نیوٹرل ہونا چاہیے۔ اب وہ جب وہاں پہ پولیٹیکل اوپینینز کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کے کلاس میں تو بچے ہر پولیٹیکل جماعت سے ہوں گے، تو آپ کیوں ایسے بچوں کو مجبور کرتے ہیں جو آپ کی پولیٹیکل رائے سے ایگری نہیں کرتے کہ وہ آپ سے متنفر ہو؟ تو اس لیے ہمیں بہت سمجھداری کے ساتھ، ہر شخص کے اندر اچھے خیالات بھی ہوتے ہیں، بعض کا برے خیالات بھی آتے ہیں، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں کہ ہم برے خیالات جو ہیں ان کا اظہار بھی کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ انفارچونیٹلی سوشل میڈیا جو ہے وہ ایسا رویہ بن کے بڑی ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جس میں اس کی طرح میں توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بلاسفیمیس کانٹینٹس جو ہے اس کو بھی بعض اوقات ہم ناسمجھی میں سرکولیٹ کر دیتے ہیں، اگرچہ ہم بظاہر اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو لیکن ہم ابھی یہ جو کچھ ہوا وہاں سویڈن میں، بعض لوگوں نے وہ شیئر کیا ان لوگوں کی، تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کیا ضرورت ہے ان کی ایسی گستاخانہ حرکتوں کو ہم شیئر کرتے پھریں، کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دیں بس۔ اس کے مقابلے میں پازیٹیولی ہم نے اس کے اوپر کس طرح ریئیکٹ کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم نے ایک تو یہ دیکھا کہ جیسے ہمارے پاکستانیوں نے اس دفعہ بڑا میچور ریئیکشن دیا، جمعے کے دن قرآن پاک کی تقدیس کا طور پہ سیلیبریٹ کیا گیا، کچھ جامعہ محمدی شریف میں بھی اس کے حوالے سے پروگرام ہوا، ٹی وی کے اوپر پروگرامز ہوئے۔ میں اوائڈ کرتا ہوں ٹی وی پہ پروگرامز کرنے میں، لیکن میں نے سینئر اسکالرس کے ساتھ ابھی کل ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کروایا، ابھی 8 بجے آج چلا، جس میں ڈاکٹر نظام صاحب جو پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرپرسن تھے، انہوں نے اور میں نے مل کے یہ ساری گفتگو کی ریلیجیس فکر کے حوالے سے۔ اور میں ذاتی طور پہ اوائڈ کرتا ہوں، لیکن ان دنوں میں میں نے کافی سارے پروگرام کروائے، صرف اس لیے کہ یہاں پہ ہمیں پرو ایکٹیولی اسلام کو اور قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ تشدد، انتہا پسندی اور نفرت انگیزی اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہم ڈیفینڈرز آف اسلام ہیں،
اور ہمیں بلا وجہ اپنے فرقے کے ڈیفینڈرز بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بدقسمتی سے ہے. ہم نے دیکھا ہے لوگ جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کے لیے بھی ایسے ٹاپک لیتے ہیں جو کلیئرلی بتاتے ہیں کہ یہ فرقہ پرستی ہے. تو ان رویوں کو ہمارے نوجوانوں کو ہی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ گرو کرنا ہے, اپڈیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. آپ اپنے آپ کو اسٹیگننٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ مثلا میں آپ کو بتا دوں, میں نے پی ایچ ڈی کی 1998 میں. اب 98 سے اب تک کتنے سال گزر گئے؟ 25 سال گزر گئے. 25 سال میں علم وہاں تو نہیں رہا ہوگا. اگر میں وہیں پہ بیٹھا رہوں اسی دور میں, تو پھر تو میں نے اپنی پرسنالٹی کو گرو نہیں کیا, اپڈیٹ نہیں کیا. اس لیے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو پروفیسرز ہیں وہ 4-5 سال بعد اب 1 سال کے لیے اپنے آپ کو اپنی روٹین کی مصروفیات سے الگ کر کے اپنے نالج کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کو بھی, طالب علموں کو بھی اور اساتذہ کو بھی اپنے نالج کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب نئی ٹیکنیکس آ گئی. پہلے ہم ای میل کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے, اب ای میل بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گی, اس کے علاوہ چیزیں آ گئی. تو ہمیں یہ ٹولز اور یہ ٹیکنیکس جو کہ کنٹمپریری ہے, ان کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے, ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نفرت انگیزی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے, تشدد سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے, فرقہ پرستی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اچھے پازیٹیو رویے اپنانے چاہیے اور نیگیٹو رویوں سے بچنا چاہیے. ہمارے پاس پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جن کے پاس, ہمارے پاس تو محبت کے لیے ٹائم نہیں ہے, اور وہ لوگ جو ہیں وہ نفرت کے لیے جو ہے وہ ٹائم نکال لیتے. تو یہ بہت اہم ہے, ضروری ہے کہ ہم نفرت انگیزی سے بچیں, تشدد سے بچیں, اور انتہا پسندانہ سوچ جو ہے اس سے بچیں. جی سر, بہت شکریہ. ایک لاسٹ چیز ہے, بس مختصر سی آپ فرما دیں. معذرت خواہ ہوں سر آپ کو. نہیں وہ کوئی پوچھ رہے ہیں کہ جی سر, وہ ایک پوچھ رہے ہیں کہ کوئی 2-4 بکس یا ایسا کوئی لٹریچر جو ہے وہ بتا دیں جس سے کچھ تھاٹ پروسیس میں بہتری لائی جائے. ہاں, میں نے آپ کے سامنے جو جن کتابوں کا ذکر کیا خالد ابوالفضل کی, یہ پڑھنے کی کتابیں ہیں. میں صاحبزاد صاحب سے شیئر بھی کر دوں گا, اور میں صاحبزاد صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کتابوں کو جو ہے وہ ضرور آپ آگے ان کے ساتھ کیجیے. ایک اور کتاب ہے آن دا فٹ اسٹیپ آف محمد. یہ کتاب بھی بہت اچھی کتاب ہے, انگلش میں ہے, تو اس کو ضرور پڑھیں. اور باقی ہمارے طالب علم جو ہے وہ کوشش کریں کہ بس نان سیکٹیرین کتابیں جو ہیں, سیرت کی کتابیں, سیرت میں پروفیسر یاسین مظہر صدیق کی, علامہ شبلی نعمانی, اس قسم کی کتابیں جو ہیں ان کا مطالعہ کر لیں. اور باقی یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں یہ بدقسمتی, مثلا ہمارے ہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ عموماً ایک رویہ ہے کہ لارڈ مکالے کا نظام تعلیم یہ ہے وہ ہے, اس کے اوپر اس کو ہر وقت گالیاں دی جاتی. اچھا, میں نے اس کی وہ اوریجنل جو بات اس نے کہی ہمارے نظام تعلیم کے متعلق, اور وہ جو ٹرانسلیشن کر کے ہم اردو میں پیش کرتے ہیں, اس کا کمپیٹیبل جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ وہ ٹرانسلیشن تو ڈسٹارٹڈ ہے, وہ ہم نے غلط کی ہوئی ہے. تو اس لیے ایسے سمبولیکلی ہم بس چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھتے نہیں کہ اس کے اندر کوئی ریالٹی ہے یا نہیں ہے. ہمیں اس کو ریئل ورلڈ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اچھی چیز جو ہے وہ جہاں سے بھی مل جائے اس کو لے لینا چاہیے, اور جو بری چیز ہے وہ جہاں پہ ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ اسلامی رویہ ہے جس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی سر, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے اتنا ہمیں وقت دیا اور ہمارے ذہنوں کو انلائٹ کیا. انشاءاللہ آپ کی رہنمائی میں یہ سفر جاری رہے گا سر. تو آج کا سیشن ہم یہیں ختم کرتے ہیں. آپ کے وقت پر ہم دعا گو بھی ہیں, اور آپ کے بارے دیگر بہت دل سے اور صدقے دل سے خلوص کے ساتھ مشکور بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں, علم میں برکت عطا فرمائے. سر بہت شکریہ سر. بہت شکریہ صاحبزاد صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ کسی نے ایک سوال کیا کہ پاکستان میں اسلامو فوبیا کے شکار لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی کیا وجوہات ہیں. اس کے حوالے سے ہم نے بڑی تفصیلی بات کی ہے, تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامو فوبیا بھی خطرناک ہے, اور اسی طرح ویسٹو فوبیا جو ہے اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے.
تو بے انشاءاللہ شک سوالات تو ختم نہیں ہو سکتے، یہ جاری جی جی رہیں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ موقع جو ہے اس کے آگے لے کے آئیں گے۔ جی بالکل بہتر بہتر بہتر